بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستوں، سجدے میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے اور کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ تمام عبادات میں نماز جو ہے اس کی اہمیت ہے اور اہم عبادت ہے۔ باقی سب چیزوں کا سارے وظائف اور دینی احکامات کا دار و مدار ان فرائض پر نماز کے بعد ہے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور نماز میں سجدے کے اندر انسان اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور روایات میں آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے وہ یہ تصور کرے، اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر یہ جس چیز ذہن میں لے کر آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے، اور ہم اتنے دور دراز سے سفر کر کے، پیدل چل کے، اپنے کام کاج چھوڑ کر، ان کو بریک لگا کر ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز اس کو اپنی اصلی حالت میں اور اس کے آداب کا اور فرائض سنت واجبات کا خیال کر کے نہ پڑھی جائے تو ایسی نماز تو قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو نماز آداب کے خلاف پڑھی جائے، سنت فرائض واجبات کا لحاظ کر کے نہ پڑھی جائے تو ایسی نماز اس نمازی کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیری یہ نماز ہمیں قبول نہیں ہے، چل دوبارہ نماز پڑھ، تیری یہ نماز ہم نے قبول نہیں کی۔ تو نماز جو ہے اہم عبادت ہے، تو اس میں ہم نے مسائل کو سیکھنا چاہیے، ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، اس چیز کو سیکھنا چاہیے، ہمیں دلچسپی رکھنی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں تو صحیح ہوں، کم از کم انسان فرائض تو پورے کرے، تو ان فرائض کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اگر قبر میں حساب کتاب ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نماز ہی ٹھیک نہ ہوئی تو آگے ہم کیسے چل سکیں گے، آگے عبادت کیسے ہوگی۔ تو سجدے میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سجدہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، سجدہ ہم نے جب کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں پیشانی، پہلے ہم ناک جو ہے، ناک کے نتھا یہ چیز جو ہے زمین پر رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے، اور ہماری نظر جو ہے وہ ہماری ناک پر ہوگی۔ تو اس طرح ہم سجدہ کریں گے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر یوں سیدھی رکھیں گے، یہ انگلیوں کا رخ بالکل قبلے کی طرف وہ ملی ہوئی ہوں، یہ اس طرح ہم جو ہے نماز میں انگلیاں رکھیں گے بالکل سیدھی، اور کوہنیاں جو ہیں یہ پسلیوں سے علیحدہ ہوں، یہ کشادہ جو ہے کوہنیاں رکھیں گے۔ تو اس طرح ہم کوہنیاں رکھ کے جو ہے نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ بالکل سمٹ کر اور کوہنیاں بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ پورے زمین پر لٹا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ نماز میں ہتھیلیاں سیدھی ہوں گی قبلہ کی طرف، انگلیوں کا رخ ہوگا اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوں گی، اور ہاتھ جو ہے کوہنیاں جو ہے یہ پسلیوں سے علیحدہ ہوں گی۔ تو اس طرح ہم نماز میں سجدہ کریں گے۔ اور ہمارے پاؤں جو ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں، پاؤں اگر جو سجدے میں کھڑے رکھتے ہیں، ہم کھڑے رکھیں گے تو یہ انگلیاں، یہ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان کو ہم یوں قبلے کی طرف موڑیں گے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح ہم قبلے کی طرف موڑ کر رکھیں گے، زور دیں گے نیچے زمین کی طرف، اور اس طرح ہم انگلیاں پاؤں کی موڑیں گے قبلے کی طرف۔ تو یہ جو طریقہ درست طریقہ ہے سنت کے مطابق ہے نماز پڑھنے کا، سجدے میں پاؤں رکھنے کا۔ پھر دوسری غلطی، ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم یا تو انگلیاں پیچھے کی طرف یوں قبلے کی مخالف سمت پر پیچھے کی طرف جو یوں موڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ پیچھے کی طرف انگلیاں موڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ ہم پاؤں رکھتے ہیں زمین پر تو انگلیاں سیدھی رہ جاتی ہیں، اگر انگلیوں میں تکلیف ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی ایسا عذر ہے کہ انگلیاں آپ کی قبلے کی طرف نہیں مڑتی، تو پھر تو ہم سیدھا رکھ سکتے ہیں اور زمین پر زور دے کے رکھیں تاکہ اوپر نہ اٹھیں زمین سے۔ اگر انگلیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ قبلے کی طرف اس کا رخ کرنے کی کوشش کریں،
تو یہ ہے طریقہ اصل پاؤں رکھنے کا زمین پر۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں یوں اٹھے رہتے ہیں، اگر پاؤں زمین سے اٹھ گئے، یوں زمین سے اوپر ہو گئے، تو اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتنی مقدار اگر پاؤں زمین سے اٹھے رہ گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ پاؤں کا اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، پاؤں جو ہے زمین کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے، قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قبلے کی مخالف سمت یعنی پاؤں کے جو نچلا حصہ اس طرف انگلیوں کا رخ نہیں ہونا چاہیے، اور سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، مجبوراً عذر کی وجہ سے سیدھی رکھ سکتے ہیں، اور تو یہ سجدے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کی جو نماز ہے، عورتوں کی نماز یہ اس کا طریقہ مردوں سے تھوڑا سا مختلف ہے کچھ چیزوں میں۔ جیسے عورت جو ہے پورا اپنا جو چہرہ ڈھانپے گی، سر ڈھانپے گی، چہرہ کھلا رہے گا، یا پیشانی سے یا یہ حصہ کھلا رہے گا، اور باقی یہ بال یہاں سے بالوں کو چھپانا ہے، یہ سائڈوں کے بال بھی تھوڑی کے نیچے تک پورا چھپانا ہے چہرے کو، اور اس کے علاوہ یہ کلائیاں یہاں تک پوری جو چھپانی ہے، یہ صرف ہتھیلیاں نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح پاؤں جو ہیں وہ پاؤں صرف نظر آنے چاہیے، ٹخنے تک پورے پاؤں ڈھپے ہونے چاہیے۔ یہ عورت کی نماز ہے۔ اور مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، اور رکوع اور سجود جو ہے وہ رکوع تو مردوں کی طرح ہی کرے گی، اور سجدہ جو ہے بالکل پست کرے گی، زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرے گی، سمٹ کر، ہاتھ جو ہے پسلیوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں زیادہ کشادہ نہ ہوں، اور اس طرح عورت جو ہے سجدہ کرے گی۔ اور عورت سجدے سے جب اٹھے گی تو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر رکھے گی، بچھا دے گی دائیں طرف، تو جیسے یہ پاؤں ہیں یوں بچھا دے گی اور یوں اوپر بیٹھ جائے گی، تو دونوں پاؤں جو ہے یوں لٹا کر رکھے گی۔ تو یہ ہے عورت کا جو ہے نماز کا طریقہ۔ تو اس طرح عورت پڑھے گی، اور جتنی چھپ کر، جتنی جو ہے تنہائی میں پڑھے گی، اتنا اس کو زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ ہماری نماز کا جو ہے طریقہ ہے، اور خواتین کی نماز کا بھی۔ اور اسی طرح کوئی مسائل پوچھنے ہوں یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ آ جائے بات، ویڈیو سمجھ آئی ہو تو لکھ کے بھیجیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹس میں کم از کم ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔